بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، کیا یہ ایک چیزیں ہیں یا دو الگ الگ یا الگ الگ تینوں چیزیں ہیں؟ کیا تثلیث کا عقیدہ پوری بائبل میں ہمیں کہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سامعین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پوری بائبل کا مطالعہ کر لیں تو عقیدہ تثلیث کا ہمیں کہیں نہیں ملے گا، نہ کہیں یسوع نے اس عقیدے کا کہیں کہا ہے، اور بائبل میں کہیں بھی لفظ تثلیث آپ کو نہیں ملے گا۔ تاہم اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ۔ ترجمہ پیش ہے کہ یہ نہ کہو کہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ عقیدہ تثلیث بائبل میں نہیں ہے تو کرسچن اس کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بنیادی کرسچنز میں یہ 4 اختلافات تھے۔ ان میں سے پہلا یہ نظریہ تھا کہ مسیح اللہ ہے یا اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا نظریہ کہ اللہ کے ہاں ان کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ مسیح اللہ کے نبی ہیں۔ تیسرا نظریہ جو ان کے سامنے آیا وہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مسیح علیہ السلام وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مخلوق بھی ہیں۔ چوتھا نظریہ جو تھا وہ یہ پیدا ہوا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور مخلوق نہیں ہیں۔ جب یہ 4 اختلافات لوگوں کی نظر میں آ گئے تو اس کے حل کے لیے سن 325 عیسوی میں روم میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ اس میں تقریباً 48,000 علماء اور ماہرین نے شرکت کی۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ جو تقریباً اسی حال میں ہی مسیحی بن گیا تھا، اس نے ایک نظریہ اپنا لیا کہ مسیح ہی خدا ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ تو چنانچہ جب وہ شہنشاہ ہی یہ مسیحی بن گیا اور اس نے ایک نظریہ اپنا لیا کہ مسیحی خدا ہیں، تو اس نے باقی نظریہ توحید پر پابندی بھی لگا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کہہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کچھ نے تو روح القدس کو خدا کا درجہ دے دیا اور کچھ تو اس کے منکر ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اس کو خدا کا درجہ نہ دیا۔ لیکن سن 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ہی ایک اور اجتماع بھی ہوا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو روح القدس کا اختلاف پیدا ہوا تھا کہ روح القدس وہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ روح القدس وہ اللہ کی روح ہے، اور اللہ کی روح وہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے شروع ہو گئے کہ اگر ہم نے روح کو مخلوق کہہ دیا تو اللہ کی حیات مخلوق پاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حی یعنی زندہ نہیں رہتا، اور اگر ہم نے اللہ کو زندہ نہ سمجھا تو ہم تو کافر ٹھہریں گے۔ چنانچہ اس جو یہ مجلس بیٹھی، ان کا جو اجتماع ہوا، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ روح القدس بھی خدا کے درجے پر فائز ہے۔ یوں باپ، بیٹا اور روح القدس کی تثلیث کو آخری شکل دے دی گئی۔ اب سامعین، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ تثلیث انجیل میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ جو ہے یہ خود ساختہ عقیدہ ہے جو گڑا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری جگہ پر قرآن پاک میں دیکھیں، سورۃ مائدہ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی کہ ترجمہ پیش ہے وہ لوگ قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 کا تیسرا ہے، جبکہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین، اب ہم آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بائبل کے جو
آخر میں خطوط لکھے ہوئے ہیں، ان میں بھی کوئی آیت ایسی ہوگی جس میں عقیدہ تثلیث وہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کا حوالہ ہے یوحنا 1 باب 5 اور اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، کیونکہ تین ہیں جو گواہی دیتے ہیں، یعنی آسمان پر باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی ہے بائبل میں سے، جس کا حوالہ یوحنا 1 باب 5 اور آیت نمبر 8 ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی ممتاز اور جید 32 مسیحی دانشور علماء کا نظر ثانی نسخہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ نسخہ وہ تھا کہ جس کی معاونت پر 50 مسیحی محقق مامور تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے، وہ جو 50 مسیحی محقق مامور تھے، انہوں نے اس آیت کو جعلی اور خود ساختہ قرار دے کر حذف کر دیا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کو انہوں نے، ان محقق 50 مسیحی محقق نے اس آیت کو، یہ جو بائبل کی ہے، محقق نے اس آیت کو جعلی اور خود ساختہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا چاہیں کہ یہ کام کہاں ہوا ہے اور کب ہوا ہے اور یہ کس جگہ ہوا ہے، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بائبل کا یہ وہ نسخہ ہے، یہ اس نسخے کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے جو تقریباً 1937 میں امریکن سٹینڈرڈ بائبل کمیٹی نے انٹرنیشنل کونسل آف ریلیجیس ایجوکیشن کے اجماع پر تجدید نظر کے مراحل سے گزرا تھا۔ جو یہ مہم تھی، یہ تقریباً 32 دانشوروں اور 50 مشاہدوں کی باہمی معاونت سے سر انجام پائی تھی۔ یوں 1946 میں عہد نامہ جدید اور 1952 میں مکمل کتاب مقدس منظر عام پر آئی۔ میں اب آپ کو یہ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں جس سے انشاءاللہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور بائبل میں سے ہی کچھ حوالے بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت یعنی کہ کرسچنز کے نزدیک باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 29 ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ سب سے بڑا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ وہ کھول لیں، اور اگر جن کے پاس نہیں ہے وہ آن لائن بائبل کھول لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ جب آپ کی اسکرین پر ساتھ ساتھ بائبل کے اصل صفحات اور ان میں جو میں آیت تلاوت کروں وہ ہائی لائٹ ہوئی ہو۔ دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل تو اس میں باب نمبر 12 اور آیت نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ اور تیسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں اسی طرح، اگر آپ پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، لوکا کی اگر آپ انجیل پڑھیں اس کا باب 11 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ اور چوتھا حوالہ اگر آپ پڑھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے میں سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو جس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فقیہ آئے تو فقیہ نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے پہلا کون سا حکم ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس بات کا حوالہ انجیل مقدس جو مرکز کی انجیل ہے اس کا باب نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ یہ کچھ حوالہ جات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں بائبل میں سے۔ میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ حوالہ جات غلط ہوں
تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. میرا مقصد صرف اصلاح ہے، تنقید نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور بتائیے گا، اور اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹ میں مجھ سے معلوم کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.